ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ ان اور انا ان دونوں الفاظ کے معنی بے شک کے ہوتے ہیں۔ الذین یہ بھی بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ یہ لفظ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ عموماً وہ لوگ جو، ان لوگوں کو جو، یا جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ یغضون یہ لفظ بنا ہے یا پلس غین صاد پلس واو نون سے۔ یا یہ علامت فعل مضارع کی ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں وہ۔ غضن اس کا مطلب ہے پست کرنا، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں غض البصر، نظروں کا پست کرنا۔ واو نون یہ جمع کی علامت ہے۔ یغضون وہ سب پست کرتے ہیں یا کریں گے۔ اصواتہم یہ لفظ بنا ہے اصوات پلس ہم سے۔ اصوات یہ جمع ہے صوت کی اور صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز، تو اصوات آوازیں، ہم یہ ضمیر ہے، معانی ہوں گے ان سب۔ اصواتہم ان سب کی آوازیں یعنی اپنی آوازیں۔ عند اس کا مطلب ہوتا ہے قریب یا نزدیک۔ رسول اللہ اللہ کے رسول۔ اولئک یہ سمجھنے کے لیے پہلے ہمارے لیے اسم الاشارہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسم الاشارہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اشارہ دو طرح کا ہوتا ہے، اشارہ قریب، اشارہ بعید۔ اشارہ قریب اس کے لیے درج ذیل الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ھذا یہ ایک مذکر، جیسے ھذا کتابن یہ ایک کتاب، ھذا قلم یہ ایک قلم۔ ھذہ یہ ایک مؤنث، جیسے ھذہ سیارۃ یہ ایک گاڑی، ھذہ شجرۃ یہ ایک درخت۔ ھؤلاء یہ جمع مذکر یا جمع مؤنث، جیسے ھؤلاء کتب یہ سب کتابیں، ھؤلاء اقلام یہ سب قلم۔ اشارہ بعید اس کے لیے درج ذیل الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ذالک وہ ایک مذکر، جیسے ذالک کتاب وہ ایک کتاب، ذالک قلم وہ ایک قلم۔ تلک وہ ایک مؤنث، جیسے تلک سیارۃ وہ ایک گاڑی، تلک شجرۃ وہ ایک درخت۔ اولئک وہ جمع مذکر یا جمع مؤنث، جیسے اولئک کتب وہ سب کتابیں، اولئک اقلام وہ سب قلم۔ اولئک کے معنی ہوئے وہ سب۔ الذین یہ بھی بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ یہ لفظ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ عموماً وہ لوگ جو، ان لوگوں کو جو، یا جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ اولئک الذین جب دو الفاظ ایسے ساتھ ساتھ آ جائیں جن کے معنی ایک جیسے ہوں تو اس سے حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اولئک کا مطلب وہ سب اور الذین کا مطلب جو سب ہے، تو ہم اولئک الذین ترجمہ اس طرح کریں گے وہی لوگ۔ امتحن اللہ امتحنا یہ وہی لفظ ہے جیسے ہم اردو میں امتحان لینا کہتے ہیں۔ امتحان اللہ امتحان لے لیا اللہ نے۔ قلوبہم یہ لفظ بنا ہے قلوب پلس ہم سے۔ قلوب یہ جمع ہے قلب کی جس کے معنی ہوتے ہیں دل۔ ہم یہ ضمیر متصل ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ان سب۔ قلوبہم ان سب کے دلوں کا۔ للتقوی یہ لفظ بنا ہے لل پلس تقوی سے۔ لل اس کے معنی ہے کے لیے، تقوی یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ للتقوی تقوی کے لیے۔ لہم یہ بنا ہے لام پلس ہم سے۔ لام اس کے معنی یہاں کے لیے ہیں۔ ہم یہ ضمیر متصل ہے جس کا مطلب ہے ان سب۔ لہم ان سب کے لیے۔ مغفرتن اس کے معنی آپ جانتے ہیں مغفرت۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اور۔ اجرن یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ عظیم یہ لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عظیم کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ اجر عظیم بڑا اجر۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کا
اللہ نے امتحان لے لیا ہے، تقوی کے لیے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔